بے شمار خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ یہ مرحلہ طے ہوا، اور اس میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کے بینچ اور یقیناً الیکشن کمیشن نے جس روز رات کو یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدشات دفن ہو گئے۔ اور اس کے بعد جس طرح میں نے گزارش کی کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اس حوالے سے جو امن و امان کی صورتحال کو موضوع بنانے کے لیے الیکشن والے دن جو لا انفورسنگ ایجنسیز افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے، اور بہت حد تک اس طرح کے واقعات اس دن کنٹرول کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیول پلینگ فیلڈ، دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا، اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے، اس کی آڑ میں جو لانگ مارچز ہوئے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بڑک ماری گئی اور قبریں کھودنے کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اور پھر 35 پنکچر کا بھی حساب ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے کمیشن نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں ان میں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو پھر 2018 کا منظرنامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو RTS کو بٹھا دیا گیا، 66 گھنٹوں کے بعد رزلٹس آنے شروع ہوئے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہروں کے رزلٹس تاخیر سے آئے اور دیہاتوں کے رزلٹس فی الفور آنے شروع ہو گئے۔ اور پھر آپ نے پری الیکشن جو انجینئرنگ تھی اور الیکشن والے دن کی جو ریگنگ تھی اور پوسٹ الیکشن ریگنگ، وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ میں قوم کا وقت آپ کے ان کیمراز کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سعد رفیق کے رزلٹ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کاؤنٹنگ کو روکا گیا۔ میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، کراچی میں میرے حلقے میں جو بدترین ریگنگ کی گئی اس کی کاؤنٹنگ کے لیے چیف جسٹس نے اس زمانے کے ان کو رکوایا۔ تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میں نے چیف جسٹس کو مبارکباد اور شکریہ ادا کیا ہے، وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی تحسین اور شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو، یعنی جمعرات کی رات کو، تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور
پارٹیاں ہار رہی ہیں، 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں، یہ کس طرح ہار گئے۔ اور ہمارے میں گجرانوالہ میں، شیخو پورہ میں، ادھر ایبٹ آباد میں، جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں PMLN کے، یہ کس طرح ہار گئے۔ ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں، یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں مرتضیٰ جاوید عباسی وہ ہارے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کیا، ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا، تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، وہ کورٹس میں گئے ہیں۔ تو مہربانی کر کے خدا را الیکشن ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی PMLN ہے، آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے۔ آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں PMLN نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں، اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارج وجود میں آئے گا، اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو PTI اسپانسرڈ کہیں یا نان PTI اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے تو بڑے شوق سے بنائیں۔ پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں، وہ ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو PTI اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے۔ یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے، جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر
گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے. ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ. کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے، خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور لوگ میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے. نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا. اور آج ہم نے پھر 4 سال دل جمی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن. اور اس متحدہ اپوزیشن میں پی ایم ایل کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی تھی، اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھیں. ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا. کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا، اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا. اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے، اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا. لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ. میں اس کا گواہ ہوں. جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی. بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے، وزیر اعظم نہیں آئے. یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے، اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو، اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے. یعنی یہ تھی ان کی روش. کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم، جتنے بھی میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں، اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے. اور پھر اسی طریقے سے جب 2022 اپریل میں جب ایک آئینی تقاضا پورے کرتے ہوئے پوری متحدہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا، تو کتنی صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ بات آپ کے ہم سب کے سامنے ہے. اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک
بھونڈا 2 جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے, اسپیکر چلے گئے اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر. یہ ہے وہ ماضی, ایک بھیانک داستان جو ہمارے سامنے ہے. مگر آج ہمیں اس معاملے کو متحد ہو کر سنبھالنا ہے. 16 ماہ کی بات ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں, یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. I want to avoid repetition. مگر یہ بات میں یعنی ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا رہوں گا کہ ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو قربان کیا. ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا تھا. اس کے لیے ہم نے تمام کاوشیں بروکار ہم لے کے آئے اور اجتماعی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کو بچایا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بات میں اس کے اوپر اپنی ابتدائیہ کا میں کرتا ہوں اس کو اختتام. کہ ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی, ہمارے اسٹال ورڈس الیکشن ہارے, آزاد جیتے اور اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی. کے پی میں کیا ہوا؟ میجورٹی آزاد کی ہے. تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو میجورٹی وہ دھاندلی کے ذریعے جتوا دیے گئے. وہاں پر بھی بڑے بڑے برج الٹے. سندھ میں تو ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا, بلوچستان میں نشان نظر نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں باقاعدہ یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے وہ پی ٹی آئی لیڈ آزاد ممبر کہیں یا جس طرح بھی کہیں, بطور آئین اور قانون کے مطابق وہ آزاد ہیں. اگر وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں اور چلائیں اس ملک کے معاملات کو اور چیلنجز کو میٹ کریں. ہم بیٹھیں گے, اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اگر وہ ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو پارٹی ہے وہ آلریڈی ہم انگیجڈ ہیں. اپنے جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ جے یو آئی ہے, میرا ان سے بھی رابطہ ہوا, اور دوسری پارٹیاں ہیں. آج ہی میری بات ہوئی تھی سردار خالد مکسی صاحب سے بلوچستان میں. تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے کیونکہ ملک کو آگے چل رہا ہے. جو ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں, اس وقت ملک کو ان کے پاس جو اس وقت جو ٹائم کم ہے, چیلنجز بے پناہ ہیں. آپ کا اکانومی ہے, آپ کی خارجہ پالیسی ہے, آپ کے لونز ہیں, جو قرضے جو آپ نے پے کرنے ہیں, آپ نے معیشت بگڑی معیشت کو سنوارنا ہے, مہنگائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب الیکشن میں انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کر لیا. اب ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف, غربت کے خلاف. علاج معالجہ مہیا کرنا ہے, تعلیم کے مواقع مہیا کرنے, کروڑوں جوانوں کو اور بچوں اور بچیوں کو ان کو جدید ہنر ان کے ہاتھ میں دینا ہے, لیپ ٹاپس دینے ہیں, امن و امان قائم کرنا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. یہ جو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا, مگر یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں, میں الزام نہیں لگا رہا, یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن کہ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک صوبے میں, انہوں نے زور بازو پر وہاں پر لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آنے دیا اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا, اور ایک مخصوص لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالنے دیا گیا. میں اس الزام تراشی کی تحقیق کیے بغیر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں نے صرف اس حد تک کہا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں, اور وہاں پر خوف و راز کا ایک عجیب سما پیدا ہو گیا. پشاور سے لے کر اور برف پوش پہاڑوں تک وہاں پر اپنا دن دہاڑے وہاں پر پولنگ اسٹیشن پر اسٹین گنیں اور بندوقیں وہاں پر آزادانہ اس کا استعمال ہوتا رہا. اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ کون تھا, وہ کون تھا شخص, وہ کون سی تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دہشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو لا کھڑا کیا, لا بٹھایا ان کو.
सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। किसने जेलों से उनको आज़ाद करवाया? ये कौम को आज इसका जवाब मिलना चाहिए। वरना पाकिस्तान में अपना हज़ारों अपना माँओं, बेटों, बेटियों और डॉक्टरों और इंजीनियर्स और सिपाहियों, अफसरों, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस के अफसरों, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स के नौजवानों की शहादत के नतीजे में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। और वो दोबारा ये ऊद के आया 2020-21 में। कौन लेके आया? इसकी अगर जब तक इसकी तहकीक, इसके रिजल्ट सामने है, तो कौम को आप हमारे होश उड़ जाएंगे अगर आपको ये पता चल जाए कौन, किसने उनको ला के बैठाया वापस। एक इतनी दर्दनाक कहानी है। तो मैं समझता हूँ कि आज अब कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखने का वक्त आ चुका है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायद, वो इस काम के लिए पूरी तरह मुतहद हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुशावरत में। और ये सबसे बड़ा न सिर्फ चैलेंज है बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले भी 21 अक्टूबर को भी इस बात का ऐलान किया कि इस वक्त कौम को जितनी यकजहती, यगानगत, यकसुई, मोहब्बत और प्यार बांटने की ज़रूरत है शायद तारीख में कभी न थी। हमें दुखों को अपना खुशियों में बदलना है, हमें रंजिशों को मोहब्बतों में बदलना है, हमें इख्तिलाफात को मुशावरत में बदलना है, हमें तल्खियों को दफन करना होगा, हमें मिल बैठना होगा और मिल बैठकर इस मुल्क का हल ढूंढना होगा। खुदा के लिए, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, हम एक दोबारा दुनिया को जगजाई का मौका हम देंगे या दोबारा दुनिया को एक दफ़ा दिखाएंगे कि नहीं, हमने माजी से सबक सीखा है और हम आगे अपना कदम के साथ कदम मिलाकर, हाथों में हाथ डालकर हम इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की चैलेंज का मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बना के दम देंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान, एक मिनट जी, ऐसे नहीं। सलमान गनी साहब, ठीक है। ये देखिए कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजॉरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं PMLN की। और मरकज़ में बतौर पार्टी हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। और अब हमारे आज़ाद जो मिलाकर, आज़ाद जो खड़े होते हैं उनको मिलाना हर पार्टी का हक़ है। मिलाकर हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको 80 हम पे जा पहुँचे हैं, 80। और इंशाअल्लाह मैं कल भी मिला हूँ, आज भी मिलूँगा। अपना KP से, पंजाब से, बलूचिस्तान से। कल बलूचिस्तान के जो आज़ाद उम्मीदवार मुझे आके मिले उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो 80 हमारा इसको है। तो वी आर द लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि ये सब कुछ ताबे है आइन, कानून और जमहूर की तरह। अगर ये आज़ाद मेंबरान जो हैं, अगर ये अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो कौम को दिखा दें, हम खुशी से कबूल करेंगे और बैठेंगे अपोजिशन में बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं बनाते तो इंशाअल्लाह हम अपना आइनी और कानूनी और जमहूरी रोल अदा करेंगे। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर जो अभी तक नंबर सामने है वो के पास नंबर आगे हैं। तो अब आप पीपल्स पार्टी को पंजाब में शामिल करेंगे क्योंकि आपकी सियासत में मुकाबत की रही है? देखिए, मुशावरत का अमल जारी है। मैंने मेजॉरिटी बता दी कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ ने कौम को बताया कि मेजॉरिटी होने के बावजूद भी मैं मुशावरत करूँगा और उस मुशावरत के अमल को हम आगे लेके जाएंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हम कौम को मुत्तहिद करेंगे और इन ज़ख्मों को इंशाअल्लाह
बड़ी मरम के साथ इनको भरेंगे इंशाल्लाह। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब। ऐसा मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये आज़ाद नहीं बना पाएंगे गवर्नमेंट और आपको भी मौका नहीं मिलेगा तो मेरे हिसाब से नहीं इन्वाइट करेगा। मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा इसमें। प्रेसिडेंट नहीं, वो आइन का प्रेसिडेंट का मैंने गुजारिश, मैं फिर दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि प्रेसिडेंट जब वो आइनी शिक थी तो प्रेसिडेंट इनवाइट किया करते थे जी, वो ख़त्म हो चुका है 18th अमेंडमेंट में। जिस तरह आपने 2018 में देखा प्रेसिडेंट ने तो नहीं इनवाइट किया था ना, उसी आइनी शिक के तहत अब हाउस खुद अपना फैसला करेगा। कैंडिडेट्स जिस पार्टी को ये होगा कि मैं अपना मेरा पास मेजॉरिटी है, मैं कैंडिडेट फील करता हूँ, उसको हक है बिल्कुल। स्पीकर होगा जी पहले स्पीकर जी मुझे पता है जी। नोटिफिकेशन आप कब तक एक्सपेक्ट करें और नोटिफिकेशन और सदर की दावत जब नेशनल आइन कहता है कि 21 दिन में, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो 21 दिन के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। ये आइन की ये रिक्वायरमेंट है जी अब्बास। मियां साहब ये बताइएगा कि आपने माशी गुफ्तगू भी की है, इस वक्त जो सूरत हाल है, पेट्रोल 13 रुपये इजाफा हुआ, अब दोबारा 7 रुपये की समझी गई है, बिजली की कीमतों में 4 रुपये का इजाफा हुआ, गर्मियाँ आ रही हैं, 50 से 60 रुपये का यूनिट होगा बिजली का, तो ये एक सैलाब है, इसको आप रोकेंगे कैसे? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत का ये मामला नहीं है। ये पहले पाकिस्तान को बचाने का मामला है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का प्रोसेस है। नवाज शरीफ 100% इसमें बिलीव करते हैं, मैं, मेरी पार्टी, और मुझे यकीन है कि दूसरी पार्टियां भी इसी सोच की हामिल हैं। अगर हुकूमत बनाने का मामला हो तो यहाँ पर मैं बैठ के ये इब्तदाइया बयान न करता, फिर मैं कुछ और बयान करता। लेकिन मैं सद के दिल से समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज तारीख के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, और अगर हमने इस चैलेंज का सामना मुकाबला करना है तो हमें सद के दिल के साथ अपना वी हैव टू राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अबव आवर ओन पर्सनल एजेंडा एंड ओनली वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। उसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी, एहसार से काम लेना होगा, बर्दाश्त से काम लेना होगा, हौसले के साथ काम लेना होगा। ये आप जो बात करें ये मसाइल आने हैं, अगर अभी आए हैं तो क्या हुकूमत बनने के बाद ख़त्म हो जाएंगे? ये तमाम जो लीवर जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पास ना तेल है ना गैस है, आप इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आज भी मंडी खुदा न खास तो ऊपर जाती तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आपको दिन रात काम करके आपको ऐसे वसाइल पैदा करने होंगे अंदरूनी तौर पर, आपको ऐसे मौके पैदा करने होंगे अंदरूनी तौर पर कि जिससे कि आप न सिर्फ इसकी जो मनफी असरात हैं उनको पर काबू पा सकें, बल्कि आप मस्बत अंदाज में मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकें। अदनान। नहीं, मेरे इल्म तो नहीं है, आपको खबर पहुंच गई है? चिड़िया ने नहीं दिया आपको ना? देखिए ये बात कई दफ़ा ये आप सवाल कर चुके हैं, अब उसको दोबारा आप पॉलिश करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल आपको जवाब मिल गया। आप देखिए बात यह है कि ये माजी में भी इस तरह के कंसर्न्स आते रहे हैं, और मैं सिर्फ बहस बात नहीं करना चाहता। जो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स मौजूद थे, फाफिन की किस हद तक का उसकी क्रेडिबिलिटी है वो आप बेहतर जान सकते हैं। फाफिन के मुताबिक जिन हलकों पर ये ऑब्जर्वर्स गए, मेजॉरिटी वहाँ पर ये आज़ाद जीते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन मैं अगर कोई बाहर का मुल्क
کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بات انہوں نے کی، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ کاش ہم یہ دیکھ لیں کہ غزہ میں جو اس وقت انسانی سوز جو ظلم ہو رہا ہے اور 25,000 کے لگ بھگ بے گناہ مسلمان اور وہاں پر رہنے والے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں بچے ماؤں کی گود میں وہ دم توڑ چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی دنیا کی ایک رائے ہے۔ منصور بات آپ بیٹھیں جی، آپ نے میرا سویٹر پہنا ہوا ہے۔ آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے، مہربانی، آپ بیٹھیں جی۔ آپ کی پوری پریس کانفرنس سن کے مجھے وہ ایک پرانی یاد آ گئی اسٹوری کہ وہ بچہ جو گاؤں میں کہتا تھا شیر آیا تو اس کی ماتا بھی جھوٹ بولتا تھا، جب شیر آ گیا تو گاؤں والوں نے مانا نہیں۔ تو آپ کی صورت سے لگا کہ عمران خان صاحب نہیں اس نے اب بات میں پوری کر رہا ہوں نا، جب شیر آ گیا نا تو انہوں نے پوچھا بھی ہن کی کرنا، ان کا شیر آ گیا ہن میں کی کرنا ہوں۔ ہن شیر ہی ہے، ہن میں کی کرنا ہوں جی۔ کون جی؟ جی حقیقت ہے بالکل۔ جی خان صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے جو خان صاحب کی جو بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی کی ہے، یا تو مجھے کہہ دیں کہ میں نے کوئی اپنا ان کے اسٹے آرڈر ان کے خلاف نہیں دیا گیا کاؤنٹنگ کے اوپر، اور بعد میں آپ نے دیکھا وہی حلقہ انہوں نے 10,000 ووٹ، پہلے 40,000 سے جیتا، پھر اس کے بعد 11,000 ووٹ دوبارہ جیتا انہوں نے۔ میرے حلقے کراچی میں اس کی ووٹ کاؤنٹنگ رک گئی، مجھے نہیں پتا، اللہ عالم، لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 30,000 ووٹ سے میں جیت گیا تھا۔ اس طرح کی بدترین دھاندلی ہوئی جنوبی پنجاب میں۔ ہمارے لوگوں کو میں آپ کو بلا خوف تردید بتاتا ہوں، ان کو دھمکایا گیا کہ چھوڑو PMLN اور جاؤ جا کے دوپٹہ پہنو اور جا کے بنی گالا پہنچو۔ یہ حقائق ہیں۔ آپ جو بات فرما رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، عدالتوں کو لیٹ دم ڈیسائیڈ، بالکل اگر عدالت انصاف اوپر فیصلہ کریں گے تو ستائش ملے گی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل جی۔ وکاس لیکن وہ شعر والی بات میں نے مکمل اس لیے کی کہ آپ نے آدھی بات چھوڑی تھی، اور پنجابی میں تھا، انہوں نے کہا ان شعر آ گیا، ان میں کی کرنا ہے، ان شعر نہیں کرنا۔ جی جی وہ کوئی عام چہرے نہیں ہے، رانا سناول ہو، خواجہ تاجالدین صاحب ہو، یہ تو ایک پہچان ہے، تو دھاندلی نہیں ہوئی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام نے آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو قبول نہیں کیا؟ یہ بات مجھے بتائیں کہ عوام نے جو 2018 میں عوام نے بیانیہ قبول کر لیا تھا کہ ہم نے کہ شدید دھاندلی ہوئی، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، آخری رات بھی اپنا سیٹیں ہماری کھسکائی گئیں، مگر وہ کیا ہوا، جس کے کیا کہتے ہیں جی اپنا لاٹھی اس کی بھینس، یہ ہے معاملہ۔ جی جی یہ آپ کا فارمولہ ہے؟ اچھا میڈم میں آپ کو ایک دل کی بات کروں، مجھے کوئی ٹرم نہیں چاہیے، مجھے پاکستان کی خوشحالی کی ٹرم چاہیے، بس میں آپ کی بات کروں۔ عمر دراز بولیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک تو 2018 میں جو کچھ ہوا جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، RTS بند ہوا، اس بار جو ہے EMS بند ہو گیا، اس بار بھی سیٹیں کھسکانے کا الزام تھا، اس بار بھی وہی الزام ہے۔ سر کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن 2018 سے شفاف ہو گیا ہے؟ دوسرا سوال لے لیں، کل 2 استعفے آئے جہانگیر خان ترین کا اور سراج الحق صاحب کا،
آپ نے ایک نعرہ لگایا مسلم لیگ نے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے نواز شریف صاحب. اس بار ظاہر ہے کینڈیڈیٹ کا اعلان تو آپ نے کرنا ہے. اگر وہ وزیر اعظم میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں. جی اگر وہ نمبر پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو بطور صدر اس پوزیشن پہ نہیں لے جا سکے استعفے کے بارے میں؟ یہ ایک تو آپ کا موازنہ جو ہے وہ اپنا میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. پہلا آپ کا سوال کا جواب وہ کیا پیمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے گئے, تو کیا پیمانہ ہوگا کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک تو یہاں پر جو انہوں نے خان صاحب نے سوال کیا, میں نے جواب کہ عدالت موجود ہے, اور دوسرا پیمانہ جو کہ آپ کے پاس ہے بطور ایک ریفرنس کے, 2015 میں پریزیڈنٹ علوی کی ٹویٹ آپ اٹھا لیں, اس پہ لکھا انہوں نے, میرے پاس شاید ہوگا, ایک سیکنڈ خیال ہے, معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ میں مجھے دے دیں. جی انہوں نے یہ کہا, ان کی ٹویٹ ہے, انہوں نے یہ کہا 2015 میں پریزیڈنٹ علوی نے کہ 35 پنکچر کا الزام بے بنیاد تھا, اور مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے. یہ پر ہے میرا خیال, اس میں نے رکھا تھا, مجھے اس کو بڑا افسوس ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں خان صاحب, آپ دیکھیے ادھر ذرا, یہ دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی, it is time to apologize for 35 punctures. Many rumors regarding source of information and content were afloat and I believed some of them. یعنی معذرت کر رہے ہیں, اپولوجائز کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم ہے ان کا 10:35 پہ, اور جولائی 2015 کی تاریخ ہے. انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بھونڈا بے بنیاد الزام تھا 35 پنکچر کا. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی 2018 میں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری استدعا ذرا سن لیجئے گا. پھر 4 سال میں دیکھیے, 4 سال میں کچھ اگر کارکردگی ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی پیداواری حکومت آئی, لیکن اس سے واقعی وہ $300 بلین نہیں $3 ارب لے ہیں یا $30,000 لے ہیں. دھاندلی ہوئی, وہ 1 کروڑ نوکری نہیں, وہ 1,000 نوکری انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, 5 لاکھ گھر بن گئے. دھاندلی ہوئی, مگر اتنی وہ انڈے مرغیاں جو تھیں وہ انہوں نے دینی تھیں, وہ اتنی تو نہیں دے سکے, وہ اتنی انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا, وہ اتنے لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گئے, اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی. تب تو بات تھی. نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, صرف ایک بات کی تھی, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا. وہ رب کو ایسا منظور ہوا, پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, جو 7 آسمان کراس کر کے قبول ہو گئی, اور قوم کو 20 گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی. وہ نواز شریف کا دور تھا جب اس ملک میں ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا اس کے مینار نظر آئے آپ کو. وہ نواز شریف کا وہ دور تھا جب سی پیک آیا اور $35 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. مجھے دھاندلی کی پیداوار حکومت, اگر کرپشن کا خاتمہ, چلو انہوں نے 90 دن کہا, وہ 90 دن چھوڑ دیں, وہ 1 سال میں 2 سال میں کرپشن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے تو میں کہتا کہ ہاں جی انہوں نے کرپشن کم کی. مگر اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اٹھا لیں ریکارڈ, ان کی جو اپنا جو جرمنی کا برلن کا, اس میں کیا کہ 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی, کرپشن پاکستان کی تاریخ کے عروج پر تھی. 141 اس کا CPI تھا, CPI. اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ کرپشن کا جو CPI تھا
وہ کم ہو کر 117 پہ آ گیا، اور جب دھاندلی کی حکومت دوبارہ آئی تو دوبارہ وہ پاکستان کے عروج پر 117 سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی 140 پہ چلی گئی. اور جب اس خادم کی حکومت آئی 16 مہینے کی، 1 سال اور 4 مہینے کی، 13 پارٹیوں کے اجتماعی قوت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، رحم کیا کہ ہماری جو خطائیں معاف کی، اور یہ دوبارہ 1 سال میں یہ 140 سے 133 پہ آ گئی. تو اگر 1 سال کی ایوریج کو لیں وہ 7% بنتی ہے. میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ کوئی 4.5 پونے 5 سالانہ بنتی تھی، وہ 1 سال میں ہم نے 7% کم ہوئی. اس میں میری کوئی کارکردگی نہیں، میں ایک عاجز خطا کار آدمی ہوں، لیکن کوشش کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپشن ہو اور ملک آگے چلے. تو یہ ہے معاملہ. آج ہمیں آگے چلنا ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے. بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے اخلاقیات سے مبنی جو سیاست ہے اس کا دعویٰ کرتی ہے. 2013 میں ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اکثریت تھی وہاں پر. نواز شریف نے پیچھے جو ذکر کیا کہ اگر مسلم لیگ نون چاہتی تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے وہاں پہ حکومت بنا سکتے تھے، لیکن اخلاقی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے نواز شریف نے اس دور میں وہاں پہ حکومت نہیں چلائی. یہ بتائیے گا کہ آج ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ جو آزاد امیدوار آئے ہیں وہ کن کو ہرا کے آئے ہیں. وہ یقینی طور کے اوپر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو زیادہ تعداد میں ہرا کے آئے ہیں. آج جب آپ ان لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کر رہے ہیں، قانونی طور پہ تو کوئی قدر نہیں، لیکن اخلاقی معیار وہ برقرار سے نہیں رہتا کہ آپ ان کو اپنی جماعت میں شامل. اچھا، گزارش یہ ہے، دیکھیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2013 میں جب مینڈیٹ آیا تھا تو ہم I'm sorry I have to speak in Urdu, but if you have any question in English, I'll try to answer it. کوئی بات نہیں، کہتی کوئی مسئلہ نہیں. پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بات نہیں. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت میں اس کا گواہ ہوں، کے پی کے ہمارے کچھ زعماء اور کچھ دوسری پارٹیوں کے زعماء، نام میں کسی کا نہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم یہاں پہ اب گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ میجورٹی ہے، پنجاب میں آپ کی میجورٹی، یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے. اور سچی بات ہے، میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں شہباز، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پی ٹی آئی نے ہمیں بہت جو کچھ کہا الیکشن کیمپین میں، چور ڈاکو دن رات کہتے رہے، مگر یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر وہ جس طرح میں نے ابھی کہا یہاں پہ، اگر یہ آزاد منچ جو ممبرز ہیں اگر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے بڑے شوق سے بنائیں. میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، پی ٹی آئی کو ان کا لارجسٹ پارٹی وہ بنائیں، اگر بنا سکتے ٹھیک، نہیں بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے. یہ ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ، میں اس کا گواہ ہوں، خود چشم دید اس میں شامل تھا اس پوری ڈسکشن میں. اب آ جائیں آزاد ممبر، جو یہ آئینی حق ہے. اگر پی ٹی آئی کو بعض لوگ ان کی مرضی کے خلاف دوپٹے پہنا کر 2018 میں ان کو جبر کے ساتھ بنی گالا لے جایا گیا، بلاخر آپ یہ تو کہیں گے نا ان کو ایک قانونی بات تھی، جبر کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ایک قانونی بات تھی. آج اگر لوگ اپنی خوش دلی سے بلوچستان سے آ کر، کے پی سے آ کر یہاں پر وہ ہمیں جوائن کرنے کو تیار، تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ باری باری ہو رہا ہے نا جی. دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ہم بطور جماعت پی ایم ایل این، میرے لیڈر نواز شریف اور یقیناً دوسری پارٹیاں، اگر یہ الحاق ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی خلوص دل کے ساتھ شبانہ روز کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جان لڑائیں گے پاکستان کی استقامت کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اور سب سے بڑا چیلنج یقیناً وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ہماری معاشی جو اس وقت بدحالی ہے، جو چیلنجز ہیں. اور یقیناً
پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام اور امن، اس کے لیے ہم جان لڑائیں گے، اور سب کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم دعوت دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کے جو چیلنجز ہیں، بیرونی جو چیلنجز ہیں، سب اپنی انا کو ایک طرف رکھیں گے، انا پرستی کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور بغل گیر ہوں گے. اور پاکستان کے لیے کہ یہ ریوڑیاں بانٹنے کے لیے ریوڑیاں ہیں نہیں، کوئی دولت پیدا کرنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو وسائل پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کو ہم دوبارہ جنریٹ کریں اور پاکستان کو دنیا کو دکھائیں کہ یہ ملک ہے، بالآخر یہ بھی جاگ گیا ہے. بالکل. Miss Jones, please. Wait, ایک منٹ. کیا کر رہے آپ؟ کیا کر رہے آپ؟ If you or someone from your party becomes the prime minister, what is your plan for negotiating with the IMF, and who would be your pick for prime minister? Yeah, I want to be very clear. Let there be no doubt about it, and make no mistake about it. That Pakistan is at a point, our economy is at a point where we will have to go for another IMF package, and without delay. I want to make it very clear, whether, it's a coalition or some other arrangement, whatever, it is the need of the hour that we have to go for IMF package. There is no escape, there is no alternative to it. And then we should, work hard and strengthen our foundation and work overtime and untiring efforts through sacrifice and hard effort. Inshallah, God willing, we will find our direction. پرویز بشیر صاحب جی، پرویز بشیر. شکریہ، آپ نے اس کو کوالیفائی نہیں کیا. سننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجوہات ہے، اور جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ملک ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے؟ الیکشن کمپین میں جی الیکشن کمپین میں جو خرابی آئی ہے، سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے یا بیانیے کا کوئی مسئلہ ہے، اس بارے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا؟ جی مہربانی. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی. میاں نواز شریف نے کیمپین کو بھرپور طور پر چلایا اور ہر جگہ پہنچے، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے کینڈیڈیٹس کی تلاش میں بھی اسی کمرے میں، آپ جانتے ہیں، ایک بھرپور کوشش کی. بھرپور کوشش کی. اب جو عوام نے جو ووٹ دیے وہ آپ کے سامنے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی کیمپین چلی، 2013 کی بھی کیمپین تھی، اور اس کیمپین کو جب سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ 35 پنکچر نہیں لگے، پریزیڈنٹ الوی کی میں نے ٹویٹ پڑھ دی، اور ہمیں کس طرح رگیدا گیا، بدنام کیا گیا، اور ہم نے خدمت کر کے دکھائی. 2018 میں تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے بھرپور ووٹوں سے نوازا. پنجاب میں میجورٹی تھی اور وفاق میں، اگر اب میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید، کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہم تھے. آج اس 2024 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں، یہ میرے پاس مکمل میرے پاس موجود ہیں، پی ایم ایل این کو جو ووٹ ملے 2008 کے الیکشن میں، 18 کے الیکشن میں، وہ تھے نہیں سوری 2018 میں ہمیں ملے 12.9 ملین، اور 2024 میں ملے 14 ملین. پی ٹی آئی کو ملے
16.9 मिलियन 2018 में, और 2024 में मिले उनको 17.8 मिलियन। हमें मिले 14 मिलियन। सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी को मिले 6.9 मिलियन 2018 में, अब मिले 8.2 मिलियन। इंडिपेंडेंट जो हैं वो 6.9 मिलियन को मिले। अब अगर आप देखिए ना, वो मैं आईनी बात कर रहा हूँ, जमहूर की बात कर रहा हूँ, कानूनी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप इंडिपेंडेंस को PMLN के साथ मिला दें, जो उनका हक है, तो हमारे जो वोट पड़े वो PTI से किसी सूरत कम नहीं है। अब रही बात कि हमारे जो कैंडिडेट्स हार गए बदकिस्मती से, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, अल्लाह को मंजूर ऐसा था कि वो उन्होंने जी अल्लाह को मंजूर ऐसा था कि और मैं समझता हूँ कि इस बात की आप तायीद करें कि एक आला ज़र्फ दिखाया, क्योंकि मैं अपनी शिकस्त मानता हूँ और सरदार लतीफ़ खोसा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही है स्पोर्ट्समैनशिप, यही है जमहूर। ये नहीं कि मैं जीत गया तो बड़े शफाफ, मैं हार गया तो जनाब 35 पंक्चर और धरने और लॉन्ग मार्चेस और जलाओ घराओ, बस ये फ़र्क है। पंजाब में तो आपके पास हुकूमत है, बन जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी आपने कहा मिल जाएगी। तो पाक में अपनी पार्टी के साथ 2 आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं। कब तक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से देखिए ये अपना मुलाकात 2 हुई हैं बिल्कुल, और मज़ीद चंद होंगी, और जब भी यूँ ही कोई फ़ैसला होता है इंशाअल्लाह कौम के सामने आ जाएगा। मैं फिर आपको कहता हूँ कि वसी तर कौमी मफाद में हमें सबको मिलकर बढ़ना होगा। ये बात वजारतों की नहीं है, मज़े लेने की नहीं है, ये इट्स अ जर्नी ऑफ टीयर्स, ब्लड एंड स्वेट। तो उनको उनमें भी एक फियर है, पब्लिक में फियर है कि अब आप आए हैं तो क्या कोई इंतकाम की सियासत तो नहीं होगी, क्योंकि उसका बराह रास्त रिलेट जो है वो होगा हमारी इकॉनमी के साथ। तो ये क्लियर कीजिएगा। दूसरा, मेहमान से मुलाकात कैसे? देखिए 2013 से 18 तक मुझे बता दें कि PTI को किसी ने चूंटी भी काटी, वफाक में या यहाँ पर पंजाब में, जहाँ पर हमारा मैंडेट था। 2018 से लेके 2022 तक क्या हुआ वो मैं दास्तान यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ पर सिंपैथी हासिल करूँ, लेकिन हकीकत ये है कि किस तरह हमें चुन चुन कर दीवार से लगाया गया, किस तरह अदल और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरह ऑर्डिनेंस जारी किए गए कि जी रिटायर्ड जजेस लगा दें और इनको सजाएँ दिलवाएँ और ज़ंदानों के पीछे इनको धकेल दें। किस तरह ख़वातीन के साथ क्या कुछ हुआ, ये और हमने इन तमाम चीज़ों को बड़े अपना सब्र से, तहम्मुल से बर्दाश्त किया, और ये आपके सामने हक़ाइक़ हैं। मैं कोई आराम कहानी तो सुना नहीं रहा। उन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, जाली मुकदमात बनाए गए। मुझे आप बता दें कि मैंने इन 16 माह में कोई एक मुकदमा बनाया हो, किसी को मैंने खुदा न खास्ता किसी की बेटी के साथ ज़्यादती होने की दूर की बात है, कोई इजाज़त भी दी हो, कोई इशारा भी किया हो। ये नवाज शरीफ की सियासत नहीं है, ये हमारी सियासत नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि दूसरी सियासी पार्टियों की सोच है। ये फासिस्ट सोच है, ये तबाहकुन सोच है, ये डिक्टेटरशिप है। इसका ख़ात्मा जमहूर के ज़रिए करना होगा। नहीं, ये हकीकत है ना जी, ये कोई बात। अगर आपकी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, कोalition गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होती है, तो आपके लिए क्या ये पॉसिबल होगा कि जो एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का आपने मैनिफेस्टो दिया है, बड़े बड़े वादे किए हैं कौम के साथ, सारी चैलेंजेस को खत्म करने के वादे किए हैं, महंगाई खत्म करने के वादे किए हैं, तो वो कैसे आप पूरे करेंगे? क्योंकि हर कोalition गवर्नमेंट में शामिल हर पार्टी ये चाहेगी कि उनका जो मंशूर है वो इम्प्लीमेंट। देखिए जो मंशूर हमने दिया है, आप जो बात करें वादे, जो
جو وعدہ کیا انشاءاللہ وہ نبھانا پڑے گا. اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے, دن رات محنت کریں گے, نتائج اللہ کے ہاتھ میں. سلیم شیخ صاحب مریم آپ ختم کریں گے. شکریہ بھائی صاحب. مجھے سیاسی استحکام قدورت نفرت ختم کرنے کا یہ اہم ترین موقع ہے اور ہر گھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے, اور یہ قوم کی پکار ہے. اور اس کے لیے ہمیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذاتی انا پرستی, یہ گالی گلوچ, یہ الزام بے بنیاد الزام تراشی کا خاتمہ کرنا ہوگا, اور ملک کو ہمیں گل و گلزار بنانا ہوگا. یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے, میں بتاؤں آپ کو. تھینک یو جی. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت مہربانی.